ڈاکٹر حنیف نیازی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ آپ اس میں ڈال میں جو میرا بھائی محسن بزرگ دوست بیٹھا ہے، موساز میاں والی یونائٹڈ سنز اینڈ سسٹرز، تقریباً پچھلے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں۔ میرے ساز اکرام بیٹھے ہیں، میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، میرے ساتھ میاں والی کی بے شمار ویلفیئر ایسوسیشنز کے سپوت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب نے مجھے ہمیشہ سراہا، میری ہمیشہ عزت افزائی کی، مجھے ہمیشہ گلے سے لگایا، اور میری اس جو مہم تھی اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا۔ میں شادیوں میں بیٹھا، فوتگیوں میں بیٹھا، اسکولوں میں گیا، جنازوں میں گیا، جہاں بھی مجھے موقع ملا میں نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے، اور مجھ پر جب اللہ کا کرم ہوا ہے تو کن کن لوگوں نے مجھے متاثر کیا، اور کن لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ کر میں جہاں تک پہنچا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے کبھی بھی ہیرو ہی نہیں کہا۔ مجھے بڑے لوگوں نے ڈرایا کہ میرے پیو سکی بہن کو لو گفتہ لگی آئی تو 3.5۔ جب آپ بتائیں گے کہ مجھے سکی ماسی آکائی ساری گھر نہ آیا کر، تو لوفریں سارا پتر ڈاکٹر بڑھتا پہ وہی لوفر بڑھوے سی۔ جب آپ نے یہ بتایا کہ سارے گھر سویرے تو ہونا ہی شام تک ہونا ہی ہونا، تو آپ کا مذاق بن جائے گا۔ لیکن مجھے اس اللہ پہ یقین تھا، اس اللہ پہ یقین تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، ہزاروں لاکھوں ایسے بیٹے بیٹیاں جن کے والدین منورہ اور محمد خان جیسے ہوں گے، ان کو حوصلہ ملے گا اور آگے بڑھنے کی۔ حنیفہ ڈاکٹر حنیف نیازی پڑھ سکتا ہے، تسا ڈاکٹر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سارے گھر نہ آیا کر کہتے تھے اور اسے میاں والی کے کتاب کے تعلیم سے کم از کم 10 12 15 دفعہ دھلے حنیفہ سید عطا محمد شاہ صاحب کے پاس پہنچا تھا۔ آج الحمدللہ اس موساز کے عظیم ڈونرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سیزن ہے شادیوں کا، آپ سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اچھا کام کرنے والوں کا ساتھ دیں، ان کے معاون بنے، برا کام کرنے والوں کو ہاتھ سے ہیرو ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے قانون کے مطابق وہ ہیرو نہیں ہے، زیرو ہے۔ لیکن آپ خدا بندی کریں، ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہاں پر سنگر گانا گا رہا ہوتا تو آپ کی جیبیں خالی ہو چکی ہوتی کہ نہ ہو چکی ہوتی؟ ہو چکی ہوتی، اور آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ میسج دے چکے ہوتے کہ پتر گانا گاسی تبلا وجیسی تینیا ہیرو بڑھ ویسی۔ اس فلسفے کی موت کا اعلان کرتا ہوں میں اس موساز مشن سے۔ ہمارا بیٹا بیٹی کسی کی بیٹی کو لے جائے، کسی کو قتل کر دے، کسی کا 307 کر دے، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی ملاقاتیں کرانا، اس کو سپورٹ کرنا ہمارے لوگ، بدبخت لوگ غیرت سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اللہ کا نبی اس غیرت کو نہیں مانتا۔ اللہ اور اللہ کا نبی کہتا ہے جس نے ایک قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا آپ کا یہ بھائی۔ اگر اس کے لیے آپ تالیاں نہ بجاتے، اس کو آپ اپریشیٹ بار بار نہ کرتے، اس کو آپ گلے نہ لگاتے تو میں ایڈا وڈا جڑا نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ فلسفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ، اللہ کا فلسفہ، کہ وہ غیرت مند ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن کھینچ دی کہ یہ غیرت والے اور وہ غیرت والے نہیں ہیں۔
پہلا غیرت والا وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ہو. دوسرے نمبر پہ غیرت والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں. مبارک ہو آپ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں اور جن کی جیب سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. اپنے لیے اس مشن کے لیے اس فلسفے کے لیے تالیاں بجائیں. میں نے کسی کو بھی آج تک جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنا جمع کی ہوئی چیزیں لے گیا ہو. جس کو دیکھا خالی ہاتھ پیلا منہ. صرف ایک کمائی میں نے سنی ہے اگر کسی نے کمائی ہے کہ اس کے جنازے میں کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں کہ چنگا جنا ہے. جتنے تک جینا رہے ڈو جاندے نال چنگا رہے. اور یہ کمائی میں کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور پوری میاں والی میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اگر اس دنیا کو چھوڑوں اور ظاہری طور پر میرا گھر نہ ہو, میرا کلینک نہ ہو, میری جائیداد نہ ہو, اللہ کی قسم وہی رب میرے بچوں کو دے گا جس نے حنیفے کو ڈاکٹر حنیف نیازی بنایا. ہماری بدبختی ہے کہ ہم جس رب کو جانتے ہیں اس رب سے ہمارا تعارف جو ہے وہ اتنا ادھورا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی ہمارا رازق ہے. لیکن جب ہمیں کسی کے لیے اللہ کی راہ پر دینا پڑ جائے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وہ رب نعوذ باللہ میں پھر پیسے. جس رب نے یہ کہا کہ میری راہ پر 1 لگاؤ گے 10 دوں گا, 10 لگاؤ گے 100 دوں گا. ہمارے علاقے میں ہمارے میاں والی میں اسے سیانا سمجھا جاتا ہے جو 25,000 کی بکری لے اور 27,000 کی بیچ دے. لیکن اللہ کی راہ پر روپے کے بدلے 10 روپے لینے والے کو لوگ کہتے ہیں کمل ہے گھر کو بھا لائی بتا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے مشن پہ شامل ہو کر ہمارا ساتھ دیتے ہیں 100 بسم اللہ. اگر ہمارے مشن میں کوئی آپ کو کمی کمزوری نظر آتی ہے ہماری رہنمائی کریں. اگر آپ اپنی جگہ پہ کوئی مشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. راشن والی بات طارق بھائی کہہ رہے تھے, چائنا کی مثال دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا. اگر 1992 سے لے کر 2025 تک ہمارے گھر میں راشن آتا رہتا, چینی آتی رہتی, ڈالڈا گھی آتا رہتا, کپڑے آتے رہتے, اللہ کی قسم آج بھی ہم غریب ہوتے. آپ راشن دے کر لوگوں کو غیرت نہیں سکھا سکتے, لوگوں کو خودداری نہیں دے سکتے, بلکہ جب آپ کسی کو پالنا شروع کرتے ہیں تو اس کی خودداری ختم ہو جاتی ہے. اگر مجھے سید الطاف محمد شاہ نہ ملتا, سید الطاف محمد شاہ سے تعارف کرانے والا استاد محترم جناب امجد صاحب مجھے نہ ملتے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر امجد صاحب سکندرآباد والے, بابا ریشم خان, بھائی انت اللہ خان شمشیری, خیل احمد خان والا, یہ لوگ مہربانی کر کے جہاں اسٹیج پہ آ جائیں. میری درخواست ہے بابا ریشم خان, استاد محترم امجد صاحب, بھائی انت اللہ خان شمشیری خیل, چاچا غلام رسول نودیا, میرے خیال ہے کونے نہ آ سکے, اگر آئے بیٹھے انتصار تو سبھی لگے ہو. آصف افان صاحب الصفہ والے اگر سر بیٹھے ہیں تو آپ بھی آ جائیں. سر پلیز یہاں پہ تشریف لے آئیں. سر پلیز. میں سر ان لوگوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے چند میری زندگی میں مثبت کردار ادا کیا ہے وہ آ جائیں. میرا ٹریکٹر ڈرائیور سے, لکڑہارے سے, چوکیدار سے, چپڑاسی سے, لوفر سے ڈاکٹر بن جانا اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. بے شمار ڈاکٹر ہیں, میں تو دانتوں کا ڈاکٹر ہوں اور میاں والی میں دانتوں کے ڈاکٹر کو گتھوری کونیاں دینا. بڑے بڑے فن خان ہیں, مجھ سے کہیں ہزاروں گنا امیر بڑے لوگ. میں جو اچیومنٹ سمجھتا ہوں اور جس اچیومنٹ کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں جیسا ہو جاؤں. یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ, آصف امان صاحب, ان کے والد صاحب سلطان محمود امان صاحب الصفہ کالج کے پرنسپل تھے, اور میں جب وہاں پہ داخل ہوا تھا گائے بیچ کر میں نے داخلہ لیا. امجد علی ملک صاحب نے انہیں بتایا کہ یہ انیل بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے, تو ان کے والد صاحب نے مجھے بلایا اور گلے لگا کر کہا کہ بیٹا آج کے بعد آپ کی کوئی فیس نہیں ہوگی,
آپ ہمارے ادارے کا سہرا ہے، ایمان۔ دوسرے نمبر پہ سر امجد صاحب کھڑے ہیں۔ جب میں پکی شاہ مردان پہ شاہ صاحب کے پاس پڑھنے گیا تھا، نمائی کا امتحان تھا، یہی دن تھے، میں پرچہ دے کر اٹھا تو سید عطا محمد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ پتہ ہے آپ کے بارے میں یہ امجد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پریشان ہوا کہ میری کوئی غلطی پکڑ لی ہے۔ میں ڈرتے ہوئے میں نے پوچھا شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ حنیف فتین ہے۔ اس دن شاہ صاحب سے میرا تعارف ہوا تھا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ آپ کے اس ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اگر یہ میرا تعارف شاہ صاحب سے نہ کراتے تو شاید آج میں آپ کے سامنے ڈاکٹر حنیف نیازی کے روپ میں نہ کھڑا ہوتا۔ یہ میرا چھوٹا چاچا ہے ریشم خان۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ان کی گود میں پلا بڑا، کلفیاں لے کے دینا، ٹافیاں لے کے دینا، میرا خیال کرنا، پیار کرنا۔ میری چاچا بھی تھا، یار بھی تھا۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے گھر میں بلا کر مجھے کہا کہ اگر شاہ صاحب کو آپ پہ اعتماد ہے تو آپ کو ہر مہینے 1000 روپے میں دیا کروں گا، آپ نے پڑھنا ہے، آپ کا ساتھ میں دوں گا۔ ایفزی کا جتنا بھی میرا خرچ ہوا 18 یا 20 ہزار وہ اس میرے چاچے نے مجھے دیا تھا، اور اس چاچے نے یہ روایت قائم کر دی تھی۔ یہ شاید پہلا چاچا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں لڑنے والوں کا ساتھ تو دوں گا لیکن پڑھنے والے بھتیجوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مساس کا فلسفہ ہے۔ زینت اللہ خان ہے شمشیری خیل، احمد خان والے کا ہے، میرا دوست ہے، میرا یار ہے۔ ہم الصفہ میں پڑھ رہے تھے، 2 سال ہم اکٹھے پڑھے، اور جب میں لاہور میں گیا تو ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا، تو مجھ سے والدہ صاحبہ جب رابطہ کرتی تو میں ان سے رابطہ کرتا، اور یہ مجھے کہتا کہ ڈاکٹر شدہ تو ٹینشن نہ گیدی کر، اسا جتنے تک ہاں تو آٹے دی ٹینشن نہیں گننی، یہ آٹا لیتا پسواتا اور ہمارے گھر میں دے کر آتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں ڈاکٹر حنیف نیازی بنا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے، میری دعا ہے، آپ صاحب نے مجھے دعا دینی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا کو چھوڑوں تو مجھے ڈاکٹر حنیف نیازی کے پروفیشن سے کوئی نہ جانتا ہو، بلکہ یہ جو میرے بیٹے بیٹھے ہوئے قوم کے یہ سینکڑوں کی تعداد میں اور میرے جنازے میں شامل ہوں، اور یہ دل ہی دل میں اور ساتھ والوں کو یہ بتا رہے ہوں کہ آج جس مقام پہ ہم ہیں اس مقام پہ ہم اس بندے کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر پہنچے ہیں۔ ہماری میاں والی میں پوری دنیا میں شاید اس سے بڑا ٹیلنٹ کسی ضلع میں نہ ہو، لیکن ہماری ایک بدبختی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے یاروں کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو پیارے کو مانتے ہیں، لیکن میں حلفاً کہتا ہوں کہ نہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، نہ صحابہ کرام کی مانتے ہیں، نہ اہل بیت کی مانتے ہیں۔ اگر ہم مانتے ہوتے تو اللہ کے پہلے یار نے کیا کیا تھا جب اللہ کی راہ پر دینے کی بات آئی؟ سارا گھر لے کر آ گئے تھے۔ اگر سارا گھر اللہ کی راہ پر دینا جرم ہوتا، ظلم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہا ہوتا کہ یہ آپ نے ظلم کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور آسمانوں میں اللہ کی اسی یار کے کپڑے پہنے گئے، فرشتوں نے پہنے اور جشن منایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گھر سارے کا سارا دے دیں اپنی قوم و ملت کی ترقی کے لیے تو اسے اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ اس دلدار کے کپڑے اپنے فرشتوں کو پہنا دیتا ہے۔ دوسری مثال، اگر دین اسلام کا مجھے مطالعہ اتنا نہیں ہے، کہیں پہ غلطی ہو جائے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ کا دوسرا یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے تو آپ آدھا گھر لے کر چلے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی خوشی کا دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے کنویں لے کر وقف کی کہ ایک کافر کا سر قلم کرنے لگے، اور اس کافر نے بے ادبی کی اور آپ کے چہرے پر گستاخی کی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کافر حیران ہوا
اور اس نے پوچھا کہ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ اب ذرا میاں والی والے کان کھول کر سن لو کہ یہ ہوتی ہے بہادری، اور یہ ہوتی ہے شجاعت، اور یہ ہوتی ہے غیرت۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا کہ پہلے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جیسی تم نے گستاخی کی مجھے غصہ آیا، میری ایگو ہرٹ ہوئی، اب میں اگر تمہیں قتل کروں گا تو یہ قتل ہوگا، گناہ ہوگا، جرم ہوگا۔ اور ہم میاں والی والے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی کہے تو ہم فیر مار دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پیارے جا رہے ہیں، ان میں سے جو سب سے شجاعت والا تھا، اس کی غصے میں آ کر اسے نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچائیں گے۔ پھر کربلا کا میدان دیکھ لیں۔ ہمارا پرابلم ہے کہ اگر میں نے کچھ کمائے اور اللہ کی رضا پہ لگا دیے تو میرے گھر والے بھی کہیں گے کیوں کا ڈانڈ آئی، بولا آئی، سیدھا سدا آئی، تاڑیاں تے خوشتی میں نہ آئی تے گھر کو کیسے لا دی تھی۔ اسا منوڑا نے کہہ دیا کربلا کے میدان میں سارا گھر قربان کر دیا، گردنیں کٹوا دی، لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ ہماری بدبختی ہے کہ ہم کمپرومائز کرنے والی قوم بن گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ بیٹے کل کھڑے ہو کر آپ کی قوم کی رہنمائی کریں تو آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، ان کے اشاروں کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، ان کے پیاروں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ 1996 میں ڈاکٹر بن کے فیلڈ میں آیا، 2008 سے لے کر آج تک میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اسکولوں میں جا کر بتا رہا ہوں کہ میں بدحال تھا اور آج خوشحال ہوں، میں گمنام تھا اور آج خوش نام ہوں۔ مجھے سارا دن اساری کی ونگار پر کام کروانے کے بعد شام کو رشتہ دار کہا کرتے تھے حنیفہ روٹی کا سیر دیتی ہے۔ یہ ساری بدحالی سے خوشحالی تک، گمنامی سے خوشنامی تک، ٹھکرائے ہوئے سے حقارت سے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے تک، یہ ساری تبدیلی اللہ کی وجہ سے آئی ہے اور میرے موصلوں کی وجہ سے آئی ہے۔ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور 3 مرلے کا کہیں پہ پلاٹ لے کر اپنا کلینک بنا لوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی لاجپت والا کام نہیں ہے، یہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں میاں والی کے کم از کم میاں والی کے لوگوں کے دلوں میں 3 مرلے کے پلاٹ لوں، میاں والی کے لوگوں کے دلوں میں میں کوٹھیاں بناؤں، میاں والی کے لوگوں کے دلوں میں میں کلینک بناؤں، اور جب میں چکال اس دنیا کو چھوڑوں تو میاں والی کے لوگ بزک آواز ہو کر یہ کہیں کہ یہ واحد بندہ تھا جس نے گلوکاروں پر خرچ نہیں کیا، یہ وہ واحد بندہ تھا جس نے گھوڑوں پر خرچ نہیں کیا، یہ واحد بندہ تھا جس نے کتے بٹیروں پر خرچ نہیں کیا، یہ وہ واحد بندہ تھا جس نے ڈانسروں کو نہیں نچایا، اس نے 1 روپیہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ اعمال پر خرچ نہیں کیا، یہ وہ واحد بندہ تھا جس نے تعلیم کے راستے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیرت والا راستہ ہے تو کھول کے میرے کو ڈسے کہ غیر و تعالی اللہ نصیب کرے۔ باغی کھنل ہے، پاگل پن ہے، میں بیمار ہوں تو میں کل آپ کا سارا دن اپنے گھر میں انتظار کروں گا، اوائے میرے کچھ نہیں کرائے تو میرے کو لکھ کے دیوائے کہ اللہ تا نہ مانو، اپنے آپ کو سدھا کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر۔ غیرت والے تو میرا ساتھ دیسو کہ نہ دیسو۔ میں یہ چاہتا کہ میاں علی دیا منورہ ایک دیاڑے میری والدہ جلے مزدوری کریں یا اپنی زبان اس گل کرنا پیا ناراض نہ تھی سو۔ ایک بچی پیدا تھی تو میری ماں اتھے وانج بڑی غریباں دیا کیریاں گلاں تو انال شیئر کرا۔ امیر مزدوری نند کریں نے، غریب کریں نے، اور غریبی وہ مزدوری کریں نے جیرہ چ غیرت ہوئے، جیرہ چ غیرت نہ ہوئے وہ ہاتھ پھیلے نے، جیرہ چ غیرت ہوئے وہ کم کریں نے۔ میں اپنی ماں تو وجی غیرت والی زنانی کو نہیں ڈیٹھی، جتنے تک میں ڈاکٹر بن کے نہ آیا میری ماں نہیں ڈٹھا
کہ میں پٹھانا تے میں نائیاں والا کم تے میں مراسیاں والا کم پہ کرینیاں، میں پٹھانا تے میں درکھانا والا کرینی پئیاں۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کی والدہ کی وہ تائی والا جو کرنا ہوتا ہے، ٹانگیں دبانی ہوتی ہیں، وہ کر رہی تھیں۔ بیٹی پیدا ہوئی، گھٹی دے دی۔ یہ 2099 کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس سے گھٹی ڈلوائی ہے؟ متھے سڑی دے کولو تو سا گھٹی چپلوائی ہے۔ آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ سعودیہ سے مجھے کال آتی ہے تو کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ کو اکھائے کے پتر کان دعا کرے سی، یہ متھے سڑی آئی، وہ بھاگے بھری بن گئی ہے، اور اسے لے متھے سڑی اس گلو آئی کہ وہ غریب آئی۔ آج وہ بھاگے بھری کیوں بن گئی ہے؟ کہ وہ کیسے تھی گئی ہے؟ خوشحال تھی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے میاں والی کے غریب بیٹوں بیٹیوں کی مائیں اگر آج متھے سڑیاں ڈکلیئرڈ ہیں تو وہ کل بھاگے بھریاں ڈکلیئر ہو جائیں۔ بہت شکریہ، بہت دیر ہو گئی ہے سر، میری کوئی بات بری لگی ہو، میں کوشش کرتا ہوں، بالکل گنہگار سا عام سا بندہ ہوں، نمازیں بھی پوری نہیں پڑھ سکتا، قاری بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں، مردوں کو زیب دیتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس کاروان میں آپ شامل ہوں، اس کی کابینہ میں شامل ہوں، آپ ہمارے خوبصورت ضلع بنانے میں کردار ادا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ زندگی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سب کی محبتوں کا، شفتوں کا ہمیشہ میں ممنون رہتا ہوں، مرتے دم تک آپ کے لیے دعائیں جاری ہیں۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو۔ بہت شکریہ۔